وادی بگروڈ میں نسالہ تہوار سج گیا۔ فیسٹیول میں خوش گاؤں کو ذبح کر کے اس کا گوشت سکھایا جاتا ہے اور سخت سردی میں حصول و توانائی کے لیے کھایا جاتا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ نسالہ فیسٹیول پورے گاؤں کے لوگ مل کر مناتے ہیں۔ تہوار کے شرکاء ایک جگہ اکٹھے ہو کر نسالوں کا گوشت کھاتے ہیں اور مستقبل کی خوشحالی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں کے بزرگ اس تہوار کو برکت کے لیے ایک نیک شگون قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نئے سال کی آمد سے قبل دسمبر میں نسالہ فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ شہر قریب نہیں تھی اس وقت، آنا جانا بہت دور ہوتا تھا اور پیدل سفر ہوتے تھے، تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے نا مہمان آ گیا یا اور کوئی ایسا ہو گیا برف زیادہ کہ یہاں پھنس جاتے تھے لوگ، اچانک باہر جا کے بازار سے لینے والی چیزیں مہیا نہیں ہو سکتا تھے یہاں پہ۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ بھائی اس کو ذبح کر کے اس کو سکھا کے رکھا جائیں تاکہ کوئی مہمان بھی آ جائیں اور جلدی سے اس کو لا کے ہم پکا کے کھلا سکیں۔ 10 دسمبر سے یہ پروگرام شروع ہوتا ہے۔ جشن نسالہ پروگرام 12 دسمبر کو ہو رہا ہے۔ پہلے جری گجرو ہوتا تھا، اس کے بعد دمخواہ ہوتی ہے، اس کے بعد شاپ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ پروگرامات جا کے 20 دسمبر تک یہ جاری ہوتے اور 20 دسمبر پہ یہ اختتام ہوتے۔ وادی بگروڈ اپنے قدیم اور تاریخی اعتبار سے پورے گلگت بلتستان میں مشہور ہے۔ یہ نسالہ ہمارا ایک کلچر ہے جو زمانہ قدیم سے ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں۔ ہم نے بھی اس رسم کو برقرار رکھا ہے۔ زندہ قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہے، وہ اپنی ثقافت کو برقرار رکھتے ہیں۔ ہم نومبر کے آخر سے 21 دسمبر تک نسالہ کرتے ہیں اور اس کو اپریل تک استعمال میں لاتے ہیں۔ اس کو ہم مخصوص جگہ جسے ہم گونج کہتے ہیں وہاں پر لٹکا کر اور تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتے ہیں۔ یوں پرانے رسم و رواج آج بھی یہاں منائے جاتے ہیں۔ وہاں پہ نسالوں کا یعنی تہوار یہ ہے کہ مطلب ایک دن پہلے اس دن سے ایک دن پہلے مال کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مال کو ذبح کرنے کے بعد یہ 10 سے 15 کی تاریخ کے جو دن ہے اس میں اگر مال کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے تو اس کا گوشت جو ہے وہ لانگ ٹرم تک نہیں رہتا ہے، زیادہ مدت تک نہیں رہتا ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر 13، 14، 15 تاریخ کو اگر مال کو ذبح کیا جائے تو وہ گوشت سوکھ جاتا ہے اور اس کی تقریباً اپریل مئی تک وہ گوشت یعنی قائم رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ جو تہوار ہے اس میں موال کہا جاتا ہے۔ صبح صبح جہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں لے کے آتے ہیں اس کو موال اس لیے کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے نام رکھا ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے نام پہ یہ لے کے آتے ہیں کہ ہم ان کی یاد میں ان کی احصال ثواب کے لیے یہاں پہ فاتحہ خوانی ہوتی ہے اور ان کو یاد منایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک تہوار ہے اور یہ تہوار ہے آگے ہم چاہتے ہیں کہ نسل تک وہ یعنی برقرار رہ سکے۔